بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. امام بخاری کتاب الجہاد کے دوسرے باب افضل الناس مؤمن مجاہد بنفسه وماله في سبیل اللہ کے تحت پہلی حدیث روایت کر رہے ہیں جو بخاری کی 2786 حدیث ہے. فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمانی. امام بخاری کے استاد اور آپ کے شیخ ابو الیمان، ان کا نام ہے حکم ابن نافع. تو ابو الیمان سے مراد یہاں پر حکم ابن نافع. قال حدثنا شعیب، وہ بیان کرتے ہیں شعیب سے. شعیب سے مراد شعیب ابن ابی جمرہ، شعیب ابن ابی جمرہ. وہ بیان کرتے ہیں شعیب ابن ابی جمرہ سے عن الزہری، وہ روایت کرتے ہیں مدون حدیث امام زہری سے. ان کا پورا نام ہے محمد بن مسلم الزہری المشہور بالزہری. امام زہری کو مدون حدیث کہا جاتا ہے. مدون حدیث کے سلسلے میں 2-3 نام ذکر کیے جاتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے بخاری کی شرح میں ان کے امالی سے ذکر کیا ہے کہ مدون حدیث کے سلسلے میں تقریباً 18 اقوال ہیں. البتہ سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ مدون حدیث یہ امام زہری، اس قول کو راجح قرار دیا گیا ہے. اور جیسا کہ اس سے قبل بھی ایک بار بیان کیا گیا کہ امام زہری پر منکرین حدیث کے جرح و تعدیل کے امام تمنا عمادی علیہ نے یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ زہری رافضی اور شیعہ. حقیقت یہ ہے کہ محمد بن مسلم الزہری جو مدون حدیث ہے ان کا رفض اور شیعیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ مسلم امام ہیں. امام ابو حنیفہ کے شیوخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. امام زہری پر منکرین حدیث کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے مستشرقین کی طرف سے بھی کہ امام زہری یہ احادیث کو وضع کیا کرتے تھے. کا ملک شام کے فضائل پر اور فلسطین پر جو حدیثیں ہیں امام زہری سے منقول ہیں وہ اس زمانے کے خلیفہ مروان اور عبد الملک کو خوش کرنے کے لیے امام زہری نے وضع کی ہے. جبکہ امام زہری امام من الائمہ، ان پر اس طرح کے کسی قسم کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کہ امام زہری نے محض خلیفہ اور بادشاہ اور امیر کو راضی کرنے کے لیے احادیث کو گھڑ لیا ہو. آپ ثقہ، امام، حجت، ثبت جیسے القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. لہذا ایسے لوگ احادیث مبارکہ کو وضع کرے اس کا تصور بھی کیا جا سکتا نہیں. تو امام زہری پر یہ الزام سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. امام زہری کا شمار حضرات تابعین میں ہوتا ہے. آپ نے
بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کا لقاء کیا، ان سے ذان و تلمس طے کیا۔ آپ مدینہ میں بھی ایک طویل عرصے تک رہے، مکہ میں بھی آپ نے سکونت اختیار کی، اور آپ نے ملک شام میں بھی سکونت اختیار کی۔ احادیث مبارکہ کو صحابہ سے اور حضرات تابعین میں جو صحابہ کے اجل تلامذہ تھے ان لوگوں سے جا جا کر آپ نے علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ لہذا کسی بھی قسم کے آپ پر کیے جانے والے اعتراض یہ سراسر بے بنیاد اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قال حدثني عطاء بن يزيد، وہ بیان کرتے ہیں مجھے بیان کیا عطاء ابن یزید نے۔ عطاء ابن یزید اللیثی، اس سے مراد عطاء ابن یزید اللیثی ہے۔ ان ابا سعید حدثه، ابو سعید سے مراد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں فقہا اور محدث صحابہ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت ملازمت کی وجہ سے مکثر الروایہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے طویل عمر پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی وفات کے بعد تقریباً 40 یا 50 سال تک آپ زندہ رہے۔ اسی وجہ سے آپ سے بے شمار حضرات تابعین نے کسب فیض کیا، اور آپ فقاہت میں بھی مشہور تھے۔ ان ابا سعید الخدری، حضرت ابو سعید الخدری حدثہ، انہوں نے بیان کیا۔ حدثہ کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع ابو سعید ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع عطاء ابن یزید ہے، یعنی حدث ابو سعید الخدری عطاء ابن یزید، کہ ابو سعید خدری نے بیان کیا عطاء ابن ابی رباح کے لیے۔ قال، وہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن سب سے افضل ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ بات یہاں پر مصاحبت کے لیے ہے، اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، چونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی سب سے قیمتی ہوتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ کے لیے کھپا دیتا ہے، اس لیے اس کے اس عمل کو افضل الاعمال سے تعبیر کیا گیا۔ قالوا ثم من، پھر پوچھنے والوں نے سوال کیا، پہلے قیل کہا، تو ہو سکتا ہے جب پہلا سوال کیا تو سوال کرنے والے کوئی ایک ہو، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو پھر اس کے بعد صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے کہا ثم من، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے افضلیت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، آپ نے فرمایا وہ مومن جو کسی گھاٹی میں قیام پذیر ہو جائے، یتقی اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں سے دور رہے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، یدعو کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع مؤمن ہے، کہ وہ مومن یدع الناس، لوگوں کو چھوڑ دے، ودعا یدعو، جس سے الوداع بھی بنتا ہے، اسی سے اس کے معنی الترک کو چھوڑنا، من شرہ، اپنے شر سے لوگوں کو بچائے۔ اس کے بعد دوسرے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن ایسا مومن جو شعب من الشعاب، کہ کسی گھاٹی میں قیام پذیر ہو جائے۔ اصل میں شعب کہتے ہیں الطریق فی الجبل، راستہ، وہ راستہ جو پہاڑی کے درمیان سے گزر رہا ہو، ایسے راستے کو عربی زبان میں کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ شعب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو من الشعاب یہ اسی کی جمع ہے کہ وہ کسی گھاٹی میں قیام پذیر ہو جائے، یتقی اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ اختلاط بالناس سے اجتناب کرے اور کسی جگہ پر گوشے تنہائی میں چلا جائے اور وہاں پر اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص افضل ہے۔ اب یہاں پر ہمارے محدثین کے یہاں پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ اختلاط بالناس افضل ہے یا گوشے تنہائی میں رہنا افضل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ویسے عام حالات میں تو اختلاط بالناس ہی افضل ہے، البتہ جب فتنوں کا دور شدت اختیار کر جائے تو ایسے زمانے میں انسان کے لیے گوشے تنہائی میں عافیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب فتنوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو ہر شخص سے آدمی کو دو خطرے ہوتے ہیں، یا تو اس کی ذات سے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا جس شخص لوگوں کے درمیان رہنے سے لوگوں کی برائیوں کے صحبت کی وجہ سے اس کے اپنے اندر منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ لوگوں کو چھوڑ کر کسی پہاڑی میں، کسی گھاٹی میں، کسی کہف اور غار میں جا کر قیام پذیر ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اختلاط بالانام باقی رہے گا نہیں۔ اب جب اختلاط بالانام نہیں باقی رہے گا تو خلوت میں ہوگا، اب جب خلوت میں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائی حضور نے اس کے ساتھ فرمایا یتقی اللہ، ڈرتا رہے۔ ایسا نہیں کہ خلوت میں جانے کے بعد کچھ بھی گھوٹالے کرتا رہے، کیوں؟ تو اب تو خلوت میں جانے کے بعد وہاں بھی موبائل چلتے ہیں، خلوت میں جانے کے بعد وہاں پر بھی ٹی وی چلتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں میں رہنے والوں کے گھروں میں بھی ٹی ویاں کیا ہو چکی ہے، آ چکی ہے۔ تو کہا نہیں، خلوت میں جائے اور خلوت میں جانے کے بعد اللہ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے اجتناب کرے، عبادت کا اہتمام کرے، اور اس سے کیا ہوگا؟ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ اس لیے کہ جب لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہی نہیں ہوگا اور وہ خلوت میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی نہیں، کیونکہ آدمی جب لوگوں میں رہے گا تو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی، کیونکہ انسان فرشتہ تو ہے نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں حسد آ جاتا ہے، کبھی کینہ آ جاتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی تو کوئی نہ کوئی حالت انسان پر طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے۔ تو اختلاط بالانام کی صورت میں معاصی کے کثرت کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا کہ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ علماء اور مصلحین کے لیے تو ہر حالت میں لوگوں میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کی سعی کرنا یہی افضل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے افضل ہے جن لوگوں کے پاس علم کم ہو یا علم نہ ہو اور لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے خود بھی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور اپنی ذات سے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچے ایسے امکانات ہو، تو ایسی حالت میں انسان کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ وہ جلوت کو چھوڑ کر خلوت میں کیا ہو جائے، چلا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب فتنے شدت اختیار کریں گے تو مومن کے لیے سب سے بہتر وہ یہ ہوگا کہ وہ چند بکریاں لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور ان کا دودھ پی کر اپنا گزارن کر اپنی زندگی کو کیا کر دے، گزار لے دے، تاکہ ہر قسم کے فتنے سے کیا ہو جاوے، محفوظ ہو جاوے۔ اب ہمارے زمانے میں بحث چل رہی ہے کہ کیا وہ زمانہ آیا یا نہیں آیا، کہ پہاڑ پر چلا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ آیا نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ زمانہ ایسا نہیں کہ ساری دنیا ایسے ہی پہاڑوں میں چلی جائے گی، وہ تو ہر زمانے میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں کے درمیان رہ کر فتنوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے ایمان سے محروم رہنا انہیں محسوس ہو رہا ہو کہ میں ایمان سے محروم ہو سکتا ہوں، میں کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے کسی بھی زمانے میں وہ بہتر یہی ہے کہ وہ شہر کی زندگی کو
چھوڑ کر کسی دیہات میں چلا جاوے، وہاں پر بھی اس کو خطرہ محسوس ہو تو اسے چھوڑ کر وہ کہاں پر چلا جاوے؟ کسی پہاڑ اور غار میں چلا جاوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کو اپنی موت تک کر بچا کر لے جانا یہ انسان کے لیے سب سے اہم ترین عمل ہے۔ اس سے زیادہ اہم انسان اور مومن اور مسلمان کے لیے کوئی عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہوگا تو آخرت میں نجات ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو آخرت کی نجات یہ ممکن ہے نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی مومن کو دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوقاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنیمة۔ دوسری روایت امام بخاری اس بات کی ذکر کر رہے ہیں، حدثنا ابو الیمان، یہاں پر وہی ابو الیمان آ رہے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں، حکم ابن نافع۔ قال حدثنا شعیب، دوسرے ہے شعیب، شعیب سے مراد بھی وہی ہے شعیب ابن ابی جمرہ نہیں ابی حمزہ، شاید میں ابی جمرہ کہہ دیا تھا، ابی جمرہ نہیں ابی حمزہ، شعیب ابن ابی حمزہ، شعیب ابن ابی حمزہ۔ قال اخبرنا عن الزہری، زہری سے مراد وہی ہے محمد ابن مسلم، امام مسلم الزہری۔ قال اخبرني سعید بن المسیب، وہ بیان کرتے ہیں مجھے بیان کیا سعید بن المسیب نے، تو امام زہری نے اس سے قبل والی روایت کو امام حضرت سعید خدری سے نقل کیا، اور اس روایت کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحابی سے بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر تابعی سے، وہاں پر زہری عطاء ابن یزید سے بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر زہری سعید ابن المسیب سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ اخبرنی سعید ابن المسیب، مجھے بیان کیا سعید ابن المسیب نے، سعید ابن المسیب المخزومی، سعید ابن المسیب المخزومی، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا جیسے حضرت ابو بکر کا مقام صحابہ میں ہے، ایسے ہی حضرات تابعین میں سعید ابن المسیب کا مقام ہے، تو انتہائی جلیل القدر تابعی ہے۔ بعض حضرات نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ یہ مخضرم تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسعود پایا تھا آپ نے، مگر کسی وجہ سے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول نہیں کر سکے، اور بعد میں حضرت ابو بکر کے دور میں اسلام آپ نے قبول کیا مدینہ آ کر، اور اس کے بعد حضرات صحابہ سے آپ نے زانو تلمس طے کیا، اور حضرات صحابہ کے خاص طور پر مدینہ کے صحابہ کے اجل تلامذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مقصد الروایہ اور مدار الاسانید محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سعید بن المسیب المخزومی، آپ کا شمار بعض حضرات نے مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں بھی کیا ہے کہ آپ مدینہ کے حضرات صحابہ کے بعد جن 7 فقہاء کی طرف رجوع کیا جاتا تھا ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان ابا ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ میں سے ہے، قال فرماتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ تنبیہ ہے۔ اب اس کے سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا جملہ ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ اس کے جملے معترضہ ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ جملے کا انتساب کس کی طرف کیا جاوے، اس سلسلے میں دونوں قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اور اللہ یہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ فضیلت اس وقت ہے جبکہ اخلاص و للہیت،
کہ کون روزانہ کیا جلاتے ہیں؟ ہاں کہاں پر جلاتے ہیں؟ ادھر پیچھے؟ تو یہی ٹائم ملتا ہے اس کو. تو فرمایا کہ اس سے نیت کی طرف اشارہ ہے کہ نیت کی درستگی صحیح ہے. اگر وہ جہاد بھی کر رہا ہے مگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس صورت میں اس فضیلت کا وہ مستحق ٹھہرے گا نہیں. اسی لیے نیت کے استحسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جملے معترضہ کو ذکر کیا گیا کہ مثل الصائم القائم، اس کی مثال روزہ رکھنے والے، دائمی روزہ رکھنے والے اور دائمی نماز پڑھنے والے کی طرح. جیسا کہ اس سے قبل گزرا کہ کوئی افضل کون ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مجاہد گھر سے نکلا تب سے لے کر واپس آئے وہاں تک آپ مسلسل نماز پڑھتے رہو اور آپ مسلسل روزے رکھتے رہو بغیر انقطاع اور بغیر افطار کے، تب جا کر آپ اس کے مقام اور مرتبے تک کیا ہو سکتے ہو، پہنچ سکتے ہو. تو اس لیے فرما رہے ہیں کمثل الصائم القائم، دائمی روزہ رکھنے والے اور دائمی قیام کرنے والے کی طرح. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کا ذمہ دار بن جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اس کو مفعول نہیں بنائیں گے. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کفیل بن جاتا ہے. اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ یہ اصل میں توکل ضامین اللہ کے معنی میں ہے کہ اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے. حافظ ابن حجر اسی لیے فرماتے ہیں ضمن اللہ بملابسۃ التوفی ادخال الجنۃ وبملابسۃ عدم التوفی الرجع بالاجر والغنیمۃ، یعنی لا يخلو من الشهادة او السلامة، فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال، وعلى الثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع بينهما، فهي قضية مانعة الخلوب لا مانعة الجمع. امام کرمانی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ نکل جائے تو اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے. کیسے؟ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ، اس کو پورا اجر دے گا اس طور پر أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو مرتے ہی وہ سیدھا کہاں پر جائے گا؟ جنت. جیسے ہی اس کی جان نکلے گی، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کر اس کو جنت میں کیا کر دیتے ہیں؟ داخل کر دیتے ہیں. تو کہا کہ اگر وہ شہید، کیونکہ دو حالتیں ہو سکتی ہے جو بھی اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ نکلے اس کی، یا تو وہ شہید ہوگا یا وہ غازی ہوگا. اگر وہ شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں، اور اگر وہ شہید نہیں ہو سکا او یرجعہ سالما، یا پھر وہ صحیح سالم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا مع اجر او غنیمت، تو وہ ثواب کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ لوٹے گا. کیا مطلب؟ کہ وہ واپس لوٹے گا تو اس کی متعدد صورتیں ہیں. یا تو مال غنیمت کچھ ہاتھ نہیں آیا ہوگا، اگر مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا تو اجر تو کہیں گیا ہی نہیں. کیوں؟ کہ بہرحال وہ تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل چکا تھا، مگر اس کی موت مقدر میں نہیں تھی، شہادت مقدر میں نہیں تھی، وہ واپس آ گیا تو اسے تو اس کا اجر اور ثواب کیا ہو جائے گا؟ اجر عظیم، اور اجر عظیم اس کو مل جائے گا. اور اگر وہ مال غنیمت بھی لے کر آیا تب بھی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جو مال غنیمت ملے گا وہ تو دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا، اور جو اجر ہوگا اس کا فائدہ کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. تو کسی صورت میں بھی وہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والا، چاہے وہ شہید ہو چاہے وہ غازی ہو، بہر صورت اس کے دونوں ہاتھ میں کیا ہے؟ لڈو ہے. چاہے یہ ہو چاہے وہ، ہر صورت میں وہ کسی قسم کے خسارے میں ہوتا نہیں ہے. تو اسی سے
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، خلوص و الہیت کے ساتھ مجاہدہ کرنے والے کے لیے کتنی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو مالی ہی اور نفسی ہی ہے نہیں، لیکن امام بخاری نے اس روایت کو خاص طور پر یہاں پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں کہا واللہ اعلم بما یجاہد فی سبیلہ، کہا کہ یہ جتنی فضیلت آپ اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ سب اس وقت ہوگی جبکہ اپنا مال اور اپنی جان خلوص سے نیت کے ساتھ لے کر نکلے گا۔ اگر خلوص سے نیت نہیں تو اس صورت میں اس کو یہ اجر مل سکتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ للمجاہد فی سبیلہ بأن یتوفاہ ان یدخلہ الجنة او یرجعہ سالما مع اجر او غنیمت۔ باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء۔ تیسرا باب کتاب الجہاد کا قائم کر رہے ہیں اور تیسرے باب کا عنوان دے رہے ہیں باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء، کہ آدمی جہاد میں شہادت کی دعا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی یہ دعا کر سکتا ہے یا نہیں کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، یا اس کا کیا حکم ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک تعلیق کو ذکر کر رہے ہیں۔ وقال عمر، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا، کہ اے اللہ تو مجھے شہادت نصیب فرما فی بلد رسولک، اپنے رسول کے شہر میں، اپنے رسول کے شہر میں۔ حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ایک تو شہادت چاہیے اور دوسرا اپنے رسول کے شہر میں شہادت چاہیے۔ آج روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے نہیں، مسلمان کے ہاتھ سے، اسی لیے جب آپ شدید زخمی ہوئے تو زخمی ہونے کے بعد آپ کو نماز میں فیروز ابو لؤلؤ جو مجوسی تھا اور ایک صحابی کا غلام تھا، وہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی شکایت لے کر آیا، آپ نے اس کی شکایت کو نہیں سنا اس لیے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جب واپس لوٹا تو اس نے یہ ٹھان دی کہ میں اس کو مارا۔ پھر اس کے بعد اس نے، وہ نیزے بنانے میں بڑا ماہر تھا، تو اس نے نیزہ ایسا بنایا جس کو دونوں طرف دھاردار، اس نے پھل جس کو کہتے ہیں وہ رکھے اس نے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ حضرت عمر خلیفۃ المؤمنین اور امیر المؤمنین ہیں، ان کو مارنا تو اتنا آسان ہے نہیں، تو کیسے مارے؟ تو اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت مسجد نبوی کے محراب میں منبر کے پیچھے جا کر چھپ گئے اور حضرت عمر کے آنے کا انتظار کیا کہ وہ فجر کی نماز میں آ کر وہ کیا کریں گے، فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ جیسے ہی آپ نے آ کر فجر کی نماز پڑھانا شروع کیا، وہ وہاں سے نکلا اور آپ کو کئی مرتبہ وار کر آپ کے پیٹ میں شدید زخم کر دیے، اور پھر اس کے بعد وہ بھاگا۔ اب چونکہ صحابہ نماز میں مشغول تھے، صحابہ کی نماز کی انہماک کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر انسان کے اوپر اتنا سخت حملہ ہوا، مگر صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، صحابہ بدستور نماز پڑھتے رہے۔ وہ بھاگنے لگا اور چونکہ اس کے پاس اس طرح کا وہ نیزہ تھا جس میں دونوں طرف دھاردار چھری جیسا اس نے بنا رکھا تھا، تو وہ یوں کر کر بھاگا اور بھی متعدد 8 سے 10 صحابہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ اس کے بعد بھی صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، اور ایک صحابی آگے بڑھ کر فجر کی نماز کو پورا کرتے ہیں، اس نے بھاگنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے بھاگ جائے۔ ایک صحابی نماز میں تھوڑے تاخیر سے آ رہے تھے، تو صحابی نے دیکھ لیا، کیونکہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں، اندھیرا جیسا تھا، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ انہوں نے قریب آ کر دیکھا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی حملہ آ کر مسجد میں
کیا ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے. لہذا انہوں نے ٹوپی پہن رکھی تھی برنس، انہوں نے وہ ٹوپی لی اور اس کے منہ پہ دے ماری، تو اس کے منہ پر سیدھی جا کر وہ چپک گئی. تو اب اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایک تو اندھیرا اور اوپر سے برنس. تو ان کی اسکیم کامیاب ہوئی. اب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، لہذا خود ہی اپنے آپ کو زخمی کر کر اور اپنے آپ کو خودکشی کر کر وہ کیا ہو گیا، مر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرات صحابہ نے ان کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے. تو حضرت عمر نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ کون ہے جس نے مجھ پر حملہ کیا؟ تو کہا فیروز ابو لؤلؤ. تو آپ نے راحت کا سانس لیا اور کہا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پر حضرت عمر کو کون مسلمان حملہ کر سکتا تھا. تو لیکن پھر بھی آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ کیا ہو. تو حضرت عمر نے ایک دعا کی، بہرحال قد استجیب دعوتہ، ان کی دعا کیا ہو گئی، قبول ہو گئی. ایک تو شہادت بھی ملی اور دوسرا یہ کہا فی بلد رسول کا، تیرے رسول کے شہر میں شہادت دے. تو اللہ کے رسول کے شہر میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شہید ہوں گے ان کی گواہی کے لیے چیزیں آئے گی جہاں پر ان کی شہادت ہوگی. حضرت عمر کی گواہی کے لیے ممبر و محراب رسول آئیں گے اور حضرت عمر کی شہادت کی گواہی دیں گے. حضرت عمر کی شہادت کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے. تو بہرحال ویسے بھی حضرت عمر کو شہادت کی ان کو گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ بھئی جو بھی شہید ہوگا تو جہاں پر وہ شہید ہوگا ان چیزوں کو ہم بطور گواہی کے اس کے لیے کیا کریں گے؟ پیش کریں گے. یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس طرح سے دعا کرنا کہ اے اللہ میری موت تیرے راستے میں شہادت کے طور پر مقدر فرما، یہ درست، جائز اور صحیح ہے. یہ درست، جائز اور کیوں کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضرت عمر کبھی بھی یہ دعا کرتے نہیں، مگر آپ نے یہ دعا کی، اس کا مطلب، اس کا جواب. اب یہاں پر دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ قتال کی تمنا اور دعا کرنا، اور ایک شہادت کی دعا کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں. دونوں کیسی چیزیں ہیں؟ الگ الگ. قتال کی تمنا کرنا یہ درست نہیں، حضور نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ ایسی مت دعا کرو اے اللہ دشمن سے بھیڑ دے مجھے اور پھر میں بتا دوں گا میں کتنا بہادر ہوں. ہاں نہیں، اللہ سے لقاء عدو کی دعا مت کرو، ہاں اللہ سے شہادت کی دعا کرو. اللہ سے شہادت کی دعا کریں گے تو اب اللہ نے جیسے بھی آپ کی دعا اگر قبول ہو گئی تو جس طرح بھی وہ شہادت دیں گے. جیسے حضرت عمر کے لیے شہادت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں خلیفۃ المؤمنین اور امیر المؤمنین کو اس طریقے سے مدینۃ الرسول میں محراب رسول اور منبر رسول کے پاس لے کے جائے گا، شہید ہے، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. لیکن ان کی دعا کیا ہوئی؟ قبول ہوئی. تو اس لیے لقاء عدو اور قتال کی دعا نہیں کرنی چاہیے. البتہ شہادت کی دعا کرنے کی گنجائش ہے کہ آپ اپنے لیے شہادت کی دعا کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل میں زندگی میں ایک مرتبہ شہادت کی تمنا نہیں کرتا ہے تو مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ تو مومن ہونے کے ناطے کم از کم اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے دل میں یہ تمنا اور آرزو تو ضرور ہونی چاہیے کہ اے اللہ اگر کبھی موقع رہا تو میں اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی تحمل ہے نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ شہادت کی دعا کرنے میں کسی طرح کا کوئی حرج ہے